تم نہیں نکال سکتے۔ آج علماء کی قدر کرو۔ مغربی سوچ رکھنے والے لبرل کچھ لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کو غلط نظریات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات شریف میں ملتا ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایک شخص تھا، وہ جب کسی عالم کو دیکھتا تھا، علماء و مشائخ کو دیکھتا تھا، تو اپنی نفرت کے ساتھ اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا تھا، اس قدر نفرت کرتا تھا۔ تمام لوگ بیٹھے ہیں، سب اس بات پر غور کریں کہ وہ نفرت کے ساتھ اپنا چہرہ پھیر لیا کرتا تھا، اس کو اتنی نفرت، وہ حقارت کے ساتھ دیکھا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی علماء مشائخ کے ساتھ ان کا ٹکراء ہوتا تھا تو وہ کہیں اور دیکھنے لگ جاتا تھا، ان کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھتا تھا، نفرت کرتا تھا۔ مگر جب وہ مرا اور اس کا چہرہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف کرنے لگے، اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنے لگے، مگر اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ ہی نہیں ہوتا تھا، پھر جاتا تھا قبلہ رخ سے، مگر وہ پھر کوشش کرتے، پھر جاتا تھا، حتیٰ کہ غیب سے آواز آئی، کیوں اس کو تکلیف دیتے ہو؟ پوری زندگی یہ علماء کے ساتھ نفرت کیا کرتا تھا، علماء سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، آج اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتا، آج اس کا چہرہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا۔ تو ڈرو اس وقت سے، علماء کی قدر کرو، دین کے ساتھ محبت کرو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن اچھی جلد کے ساتھ تو محفوظ ہوتا ہے، اچھی جلد کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے، مگر اس کے اندر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے آج ہم ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اٹھو مصطفیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس دین کے ساتھ محبت کرو، پیار کرو، اپنی زندگی کے اندر دین لاؤ، اپنی زندگیوں کے اندر حضور کی سیرت لاؤ، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لاؤ، پھر دیکھنا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔